السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں۔ یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد؟ یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا۔ کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے، ہم سب سے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کاٹتے ہیں؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا۔ نمبر 2، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا۔ آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا۔ یہ امر اللہ ہے، اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا نا۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا۔ اور کرپشن 2 طرح کی ہوتی ہے، حصی اور مانوی۔ حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد، نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے، اور نہ پہننے کی، اور نہ فضا، اور نہ ہوا، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرنمنٹ کے مسئلے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو، اور جو زندہ ہے وہ اس میں سے کھائیں بھی اور اپنے سب کام کریں، اس میں سے چیزیں اگائیں بھی، اس پہ گھر بنائیں بھی، اس پہ چلے پھریں، سب کام اس پہ کریں۔ لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 ملین ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ 125 ملین سٹکس
आप देखिए एक साल में 125 मिलियन अगर बनते हैं टूथ ब्रश, और हम में से हर एक साल में कितने ब्रश बदलता है? 2-3 तो बदलते ही है ना, कम से कम। और कुछ लोगों ने तो रंग रंग के रखे होते हैं, जब गए बाजार कोई नई ब्रांड निकली, कोई नई चीज नजर आई, बस खरीद ली कि शायद इससे मालूम नहीं क्या होगा। फिर कुछ दिन देखा वो तो ठीक नहीं, उसको फेंका। कुछ लोग तो वैसे ही डिस्पोजेबल यूज करते हैं, उठाया फेंका। आप खुद सोचें कि हम जमीन में क्या डाल रहे हैं, क्या ये फसाद नहीं, क्या ये बिगाड़ नहीं? फिर इसी तरह जो कुछ हम उगा रहे हैं उसमें आप देखिए कि फर्टिलाइजर्स जिस किस्म के डाल रहे हैं ज़मीन में, उससे ज़मीन का हाल क्या हो रहा है। फिर इसके बाद पौधों की मुख्तलिफ अक़साम जिनको जेनेटिकली ट्रीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इंसान मुख्तलिफ चीज़ें पैदा कर रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसके हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये क्या है? हिस्सी फसाद है जिसको हम देख सकते हैं। वजह क्या होती है इसकी? ख्वाहिशात की पैरवी, कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। अब क्या है जी, हमारा जी चाहता है कि इस साइज का, इस शेप का हमको तरबूज मिले जो हमारे इस डब्बे में आ जाया करे। लॉन में जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उससे जो नुकसान हो रहा है, और इसी तरह समुंदर में आप देखिए मछलियों को जो नुकसान पहुंच रहे हैं। यानी कोई एक जगह नहीं, आप इस सब्जेक्ट को छेड़ के तो देखें। एंडलेस मसाइल इंसान ने अपने लिए पैदा कर लिए हैं, और आइंदा जनरेशन्स को हम क्या देकर जा रहे हैं, उनके लिए ज़मीन की क्या हालत छोड़ के जा रहे हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। तो युफ्सिदून फिल अर्द, ये कब होता है? जब इंसान के अंदर खुदा का खौफ नहीं होता, जब इंसान अल्लाह की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए कि बहुत से लोग सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बस तुम्हें तो इस सुन्नत का पता है कि मिसवाक करना है। हालांकि उस स्टिक को देखिए और मिसवाक को देखिए। मिसवाक आप इस्तेमाल करेंगे जैसे ट्री की शाख है, जितना आप इस्तेमाल करते जाएंगे वो साथ साथ डिजॉल्व होता जाएगा, वापस ज़मीन में वैसे ही चला जाएगा। नो पोल्यूशन, कुछ भी नहीं। इंसानों ने जो कुछ बनाया वो उसको डंप करना और उसको ख़त्म करना मुसीबत हो गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ उगाया, जो कुछ बनाया, वो फिर रिसाइकल हो जाता है, वो खुद ब खुद दोबारा डिजॉल्व हो जाता है, फिर वापस इंसान इस्तेमाल कर लेता है। तो ये मसाइल सबसे ज़्यादा कब हुए? जब इंसानों ने ख्वाहिशात के लिए जीना शुरू किया, अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को देखना चाहा है और अल्लाह की मर्जी भूल गए। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग वही दरअसल खसारे वाले हैं। उलाइका, ये है वो लोग, देखो इनको, हम वही हैं। ये जो हम दोबारा आया उलाइका का क्या मतलब है? इसका हसर के लिए, यानी दे आर द वंस, यही तो हैं अल खासिरून, जो खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले, लूजर्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लूजर किसको कहते हैं? जिसको दुनिया में कोई नुकसान हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, कोई उसके पैसे चले जाए, यानी दुनियावी एतबार से। लेकिन अल्लाह के नज़दीक खासिरून कौन है? जो फासिक हैं, जो अल्लाह की हदें तोड़कर अपनी ख्वाहिशात पे जीते हैं, और उसका नतीजा क्या है? नुकसान। एक तरफ अल्लाह की इबादत का हमको हुक्म दिया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम बच जाओ बुरे अंजाम से, और जो लोग इबादत नहीं करते, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, यहाँ उनका जिक्र किया गया और उनका यहाँ अंजाम भी बता दिया गया कि वो बचने वाले नहीं, वो सब कुछ लूज कर जाएंगे। तो इस आयत से हमें चंद एक बातें पता चलती। नंबर 1 ये कि हमें अल्लाह के साथ अहद करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए, खा वो अहद अलस्त हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा हो, या फिर आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो वादे जो हमने अल्लाह का नाम लेकर किए। नंबर 2 ये कि हमें जिन चीज़ों का अल्लाह ने जोड़ने के लिए कहा उनको जोड़ के रखना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। नंबर 1 अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा होना चाहिए। नंबर 2 अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, कतई रहमी से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग रिश्तेदारी काटने के लिए, ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बहुत से उज़र बहाने तराश लेते हैं। मसलन अक्सर ख़ानदानों में देखा गया कि ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी से नाराज़ होता है। यानी हार्डली आपको कहीं लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ये कहें कि हमारा सारा घराना, ख़ानदान, बरादरी, फैमिली सब एक दूसरे से बहुत खुश हैं, कोई मसला ही नहीं हमारे ख़ानदान में। ढूंढे से ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। अब अगर किसी को कहा जाए कि नहीं, रिश्तेदारों का बहुत हक है और इंसानों का हक है, माफ़ कर देना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, 101 उज़र तराश कर रखते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते कि नहीं, हमने
جو کیا صحیح کیا. چند ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً کہتے ہیں ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی نہیں ملتے ہم سے، دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں. وہ ہمیں کبھی نہیں فون کرتے، ہم ہی ہر وقت کرتے رہیں. ہم کیوں کریں؟ ہمیں کیا پڑی کہ ہم ہی جوڑیں؟ ہمیں نہیں ضرورت ان کی، ہم جی رہے ہیں کھا رہے ہیں اپنے آپ کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. رشتہ داروں سے جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کے رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، ہوتا ہے نا، چاہے وہ کوئی شادی بیاہ ہو یا ویسے ہی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے بھی لڑ پڑتے ہیں، وہ ان سے بڑھ کے بچے بن جاتے ہیں. بڑوں کو بڑا ہی رہنا چاہیے. بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، زیادہ عمر نہیں، زیادہ مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک آپ بڑے نہیں بن سکتے. لکھ لیجیے یہ بات. بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو یا جس کا گھر بڑا ہو کئی ایکڑ میں، وہ بڑا انسان ہو گیا. نہیں، بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ اندر ڈال کے بھول جاتا ہے، بس ختم. پھر اسی طرح جائیداد کی تقسیم، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کلام بند، قطع تعلق کی، اور بہت زبردست جواز دیتے ہیں. انہوں نے ہمارے پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیرت ہے کہ اب بھی ان کے پیچھے جائیں، اب نہیں ہم بولیں گے. اس بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے چند چیزوں کی خاطر. رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی ہے؟ جائیدادیں تو آنی جانی چیز ہے، انسان چلے جائے تو نہیں آتے، انسان زیادہ قیمتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی. اچھا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ صرف خود نہیں آپس میں بگاڑتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے ہیں، ان کی بھی پارٹی کر دیتے ہیں. ماں اپنی طرف کھینچتی، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ کہتے ہیں خبردار جو تم ماں سے ملی، ماں کہتی خبردار جو تم باپ سے ملی، اگر باپ سے ملی تو مجھ سے نہیں ملنا. کئی یہ کہانیاں ایسی. یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن فاسق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات رشتہ دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ، تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آج کے بعد ہمیں نصیحت نہ کرنا. تو جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہی ہم کاٹ کے رکھ لیتے ہیں. اکثر ایسا تھا نا، لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے کیونکہ اب ان کا سرکل ڈفرینٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں. اب ان کا ملنا جلنا اپنے ہی جیسے گھروں والوں اور اپنی گاڑیوں جیسے گاڑیوں والوں سے اب ان کی دوستی ہے، وہیں آنا جانا ہے، مخصوص سرکل بن جاتا ہے. اب کیا ہے، اتنے میں کوئی غریب، کوئی ایسا بہن بھائی اگر کہیں بیچ میں آ جائے کسی شادی بیاہ میں، کسی اجتماعی موقع پر، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں. یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تعویذ گنڈے کا الزام لگا کے ان سے کاٹ لیتے ہیں. کیسے؟ یہ میری بہو جو ہے نا تعویذ کرتی، اب اس کا گھر میں آنا بند ہے. میری ساس جو ہے نا یہ کچھ پڑھ کے میرے میاں پہ بھونکتی ہے، لہٰذا میں میاں کو نہیں ملنے دیتی اس سے. کتنی عام ہے یہ کہانیاں. اس کے گھر نہ جانا، وہ کھانے میں کچھ کھلا دے گا. کرتے ہیں نا ایسے لوگ. میں اس کے گھر نہیں جاتی، اور جاؤں گی تو کھاؤں گی کچھ نہیں، کیونکہ وہ کچھ پلا دیں گی، وہ کچھ پھونک دیں گی. صرف ایک وسوسہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور پھر خسر پسر ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو کیا کھلایا، کیا تھا اس میں، وہ فلاں چیز. صرف بدگمانی، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی نافرمانی. پھر اسی طرح اگر کسی کی مثلا شادی ہوئی، بچے نہیں ہوئے، اب ہر ایک پوچھتا بچے کیوں نہیں ہوئے. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے ہی کٹ جاتے. وہ کہتے ہیں کسی سے ملنا ہی نہیں. جب ملیں گے تو وہ کہیں گے
بچے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھر. یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا. ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے، حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں یا کچھ، لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے. لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، مگر یہ جینون عذر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا کہ ہم ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو لہٰذا ملے نہیں. ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ سٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ. اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک ہم الخاسرون. نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں، لوزر ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بہت ایکسل کر جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسرون اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے. پھر فرمائے کیف تکفرون باللہ، پیچھے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور یہاں کہا کہ نہیں مانتے. ہاؤ کم کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کو ڈینائی کرتے ہو، کیسے انکار کر سکتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اب دوسری طرح سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم تھے کیا، کنتم امواتن، تم لائف لیس تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی؟ ہم لائف لیس تھے، روح نہیں تھی. فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی. یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا. ثم، پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں. ٹھیک ہے، یہ ثم یحییکم کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی جس کے بعد پھر کوئی موت نہیں. آغاز کہاں سے؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ زندگی ملی، پھر کیا ہوگا؟ موت، پھر کیا ہوگا؟ زندگی، پھر کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی، کوئی موت نہیں اس کے بعد. تو سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ زندگی کون سی ہے؟ قبر میں جیسے دوبارہ روح ڈال کر حساب ہوتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی حشر کے دن اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے. کس لیے؟ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے اس کے پاس لائے جاؤ گے. 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ موت. پہلی زندگی یہ ہے، پھر مرنا، پھر زندگی، اور اس سے پہلے کی موت تھی. یعنی آغاز موت سے ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور زندگی ہی زندگی. قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. پھر اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، پھر دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. اور جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دیٹ از the end of story. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے. پہلے توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، اور یہاں
حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا؟ میرا رب کون ہے؟ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر اچانک ایک حرکت ہوتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح آ گئی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کب پڑی جان؟ ماں کو خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا۔ کسی انسان نے نہیں کیا، ماں نے خود نہیں کیا۔ اور بعض اوقات تو کیا تھا، سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کچھ اندر حرکت کر رہا ہے۔ وہ حرکت زندگی کی علامت ہے، لائف ہے، یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات روح نہیں پڑتی تو وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، جنین ابارٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر لائف نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب روح نہیں پڑتی اور وہ بچہ جس کا لوتھڑا وغیرہ تو بنا ہوتا ہے اور روح نہیں ابھی اندر آئی ہوتی، وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس پر نہ جنازہ ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ کفن ہوتا ہے، نہ دفن، اس کو جہاں مرضی آپ ڈال دیں۔ ہاں ایک دفعہ اگر روح آ گئی اور پھر وہ مرا اندر یا باہر تو پھر معاملہ فرق ہے۔ لیکن یہاں کیا حکم ہے؟ جس چیز پر یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر وہ زندگی دے سکتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہی اٹھائے گا۔ کافرین مکہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ تو اس آیت سے جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں، اور اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام۔ اور دوسری بات یہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جانا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب وہ لایا آ گئے، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی، تو اس زندگی میں بھی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جس نے زندگی دی، تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ اور آخری آیت، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے بنایا کیا؟ ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، سب کچھ۔ ذرا گنے تو صحیح کہ زمین میں کیا کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے وقدر فیہا اقواتہا، ساری روزی بندوں کی اس کے اندر رکھ دی اللہ نے، ہمارے لیے بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان درست طور پہ بنا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے، اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے بنی، اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اسے استعمال کرے، ایکسپلور کرے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ سورۃ یونس آیت 61 میں آتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ سورۃ الطلاق آیت 12 میں آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندوں کا علم کتنا ہے؟ بس جتنا اللہ ان کو دے دے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی۔ ہر احسان کا ایک جواب ہوتا ہے، ہمیں اس احسان کا جواب کس طرح دینا چاہیے کہ ہم جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے بنیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ ہم ان چیزوں کے لیے یا یہ ہمارے لیے؟ لیکن اب تو ترتیب الٹ نظر آتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے بنے، کیونکہ انہی چیزوں کے ہو کے رہ گئے۔ گھر میں کھڑے ہو کر اپنے وجود کو غور کیجیے کہ یہ گھر آپ کے لیے یا آپ اس گھر کے لیے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ گھر آپ کے لیے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس گھر کے لیے، کہ آپ کے بغیر گھر نہ چلے؟ بزنس آپ کے لیے ہے اور آپ بزنس کے لیے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بزنس آپ کے لیے نہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سنبھالیں، دیکھیں، لیکن آپ بزنس کے لیے کہ آپ کی زندگی میں بزنس کے سوا کوئی چیز ہی نہ رہے۔ گھر آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ گھر کے لیے کا مطلب آپ گھر کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکیں۔ بچے آپ کے لیے یا آپ بچوں کے لیے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے بچے آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ بچوں کے لیے اس طرح کہ آپ کی زندگی میں بچوں کے سوا کچھ اور رہی نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، کچھ اور تیسری چوتھی بات سوچے ہی نہ۔ فرق نظر آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انہی میں کھو کے رہ جائیں اور بھول جائیں کہ دینے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مطلوب، مقصود، محبوب کون ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کا بنانے والا، نہ کہ یہ چیزیں ہماری مطلوب، مقصود اور محبوب ہو جائیں۔ ایک اور بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر باطن ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہر چیز ہمارے لیے، اس پہ بڑا اچھا ایک شعر ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے یعنی روشنی کے لیے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی۔ تو اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بھی بنایا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا۔ اب تم ان کے نہیں رہو، اپنے رب کے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو، کیونکہ اس کو سب پتا ہے کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک تھوڑا سا ریکپ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں شرماتا؟ نمبر 1، اللہ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا۔ نمبر 2، دوسری کیا بات ہے اس میں؟ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کی مخلوق میں کوئی بھی چیز، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، جو بظاہر ہماری آنکھوں کو چھوٹی لگتی ہے وہ دراصل چھوٹی نہیں ہوتی۔ کسی بھی مثال کو سن کر 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا، اور وہ کیا رویہ ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ چھوٹی بات سنیں یا بڑی بات سنیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ رب کی طرف سے ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، درست ہے۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ انکار کرنے والوں کا رویہ اعتراض کرنا، وہ اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایک ہی بات کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت 26، فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو، جو باؤنڈریز کراس کرنے والا ہو، جو لمٹ سے باہر نکلنے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ اس کی مزید وضاحت آیت نمبر 27 میں ہے کہ فاسقین کے کیا کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1،
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتے ناطے. اور کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ تعلق کاٹ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے بندوں میں سے بھی. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حق ہم پر کس کا ہے؟ والدین کا، رشتہ داروں کا ہے. رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، یعنی اس کو زیادہ رزق ملے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے، صلہ رحمی کرے. یہ دو چیزیں ہیں جو سب کو پسند ہیں. کون کون سی؟ رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ. ہم سب کا کیا جی چاہتا ہے؟ لمبی عمر ہو اور رزق میں وسعت ہو. اس کے لیے عموماً ہم سب سے تعلق توڑ کے زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا. لیکن بہت کچھ ملنے کا راز کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ انٹروورٹ نہیں ہونا بلکہ ایکسٹروورٹ ہونا، یعنی اپنے اندر ہی نہیں رہنا بلکہ اس کے برعکس دوسروں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، دوسروں کے ساتھ جڑنا. صرف اپنی ذات کے فائدے نہیں سوچنا بلکہ دوسروں کے لیے فکر مند ہونا. صرف لینے والے نہیں بننا بلکہ دینے والے بننا. کیونکہ جو لوگ صرف لینا جانتے ہیں وہ کبھی بھی رشتوں کو نہیں نبھا سکتے. رشتوں کو نبھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دینا جانتے ہیں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہم رشتہ داروں سے صرف لینے کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی لیے ہمیں گلے شکوے بھی زیادہ ہوتے ہیں. عموماً لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے بہت سی شکایتیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، وہی غلط ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافہ، بدلے کے طور پہ رشتہ جوڑنے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں. یعنی وہ دراصل صلہ رحمی نہیں کرتا جو صرف بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ جوڑتا ہے کہ کوئی اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں. اصل صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ کہ جب کوئی اس سے کاٹے تو وہ اس سے جوڑے، جو اس کو نہ دے وہ اس کو دے. اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچیے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں. پھر اس کے روٹ کاز کو دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ تعلق اچھا کیوں نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور ہم خود کچھ دینے کو تیار نہیں، یا کہیں ہماری غلطی بھی ہے. ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری کمی کہاں ہے؟ ہم میں کہاں کوتاہی ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق کاٹنا اس کا انجام اچھا نہیں. کیا خرابی ہے اس میں؟ کیا نقصان ہے رشتہ کاٹنے میں؟ دنیا میں فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے، گھروں میں فساد، لڑائیاں، جھگڑے، تعلقات کی خرابی، ڈیورسز. کتنی زیادہ ڈیورس عام ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہسبینڈ وائف سے اور وائف ہسبینڈ سے صرف ایکسپیکٹیشن رکھتی. تو جوڑنا وہ نہیں جو صرف بدلے میں جوڑنا ہے، جوڑنا وہ ہے جو اپنا حق دینے والا بننا اور خود کوشش کرنا، خود آگے بڑھنا. اسی لیے جو کسی نیکی کے کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے وہ دراصل نیکی کا کام کرتا ہے. اولئک ھم الخاسرون. ایسے لوگوں کو اللہ نے سیدھا سیدھا کہا کہ دے آر دی لوزرز، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ مفسد اور رشتوں کو کاٹنے والے اور اللہ سے تعلق نہ رکھنے والے اور اللہ کے عہد کو توڑنے والے، ان کا الٹیمیٹ انجام جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے. کوئی ایک حدیث آپ کو یاد ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ رشتوں کو کاٹنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنت قاطع رحم. رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. کیوں؟ جنت میں کیوں نہیں جائے گا رشتوں کو کاٹنے والا؟ جنت میں جا کے بھی وہ فساد شروع کر دے گا. تو اللہ نے جنت کو فساد سے پاک رکھا ہوا ہے.
کوئی مسچیف کرنے والا، کرپشن کرنے والا وہاں نہیں انٹر ہوگا، تاکہ وہ جنت پرسکون رہے۔ دنیا میں تو اللہ نے سب کو آزادی دی ہے نا، جیسے چاہو کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی۔ تو یہاں اللہ کا انکار کرنے والوں کو خود انہی کی ذات سے دلیل دی جا رہی ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب یہ کہ تم کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہی از یور کریٹر، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور خود انسان کی زندگی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم عام طور پہ معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا، کہ کوئی میریکل ہو، کوئی انہونی سی بات ہو تو پھر ہمیں یقین آ جائے، لیکن یہ کتنا بڑا میریکل ہے کہ ایک لائف لیس چیز کے اندر لائف کا آ جانا اور پتہ ہی نہ چلے، اور اس میں حرکت شروع ہو جائے، اور وہ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان بن جائے، اور دنیا میں آ کے وہ بولنے لگے، وہ سوچنے لگے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ چلے، وہ سوئے، وہ جاگے، وہ دیکھے، اس کے اندر غصہ بھی ہو، غم بھی ہو، خوشی بھی ہو، محبت بھی ہو، ہر طرح کے جذبات ہو۔ اس سے بڑا کیا میریکل ہوگا؟ اس زمین پر سب سے بڑا میریکل خود انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کی ساری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اس کی ایبلٹیز کے ساتھ اس کا چلتا پھرتا ہونا۔ اس لیے کہا گیا کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، کیسے نہیں مانتے ہو؟ حیرت کی بات ہے، تم خود غور تو کرو کہ تم خود کہاں سے آئے ہو، تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، اور پھر یہ کہ انکار کر کے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اور یہ دوبارہ زندگی کی بات کیوں کی گئی؟ کہ تمہاری یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہاں جو کچھ کرو گے اس کا حساب لیا جائے گا، دوبارہ اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا زمین پر، تمہارے علاوہ سب چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے پیدا کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زمین پر ہے جو کچھ، وہ سارے کا سارا تمہارے لیے۔ اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ زمین کے اندر کتنا کچھ، کیا کچھ ہے، سوچئے، بے شمار نعمتیں، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اتنا کچھ پا کر، سب سے پہلے تو اپنا جسم پا کر، وجود پا کر، پھر اپنی ضرورت کی ہر چیز اس زمین پہ پا کر، پھر دینے والے کا انکار، حیرت کی بات ہے۔ تو اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، جس کا ذکر رکوع کے شروع میں ہو چکا ہے۔ چلیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کریشن میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں۔ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مچھر اور مکھی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی کتاب ہے اور مکھی، مچھر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کی باتیں ہیں، ان کے خیال میں جو بڑا کلام ہو اس میں بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی بات کرے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ جو چیز بظاہر اتنی چھوٹی نظر آتی ہے وہ دراصل چھوٹی ہے نہیں، یہ ہماری آنکھ چھوٹی ہے جس کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی۔ میگنیفائنگ گلاس لگائیں تو کچھ اور بھی نظر آئے گا۔ کس طرح ایگز ہوتے ہیں، پھر اس سے لاروا ہوتا ہے، پھر پیوپا بنتا ہے، پھر مچھر بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے مچھر کے انڈے، اب دیکھیے کہ مادہ مچھر کسی تالاب وغیرہ میں مناسب جگہ پر انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے ایک رافٹ یا کشتی کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات 300 تک انڈے ہوتے ہیں۔ ایک حقیر سی مخلوق مادہ مچھر، اس کا اپنا سائز کیا ہے؟ ایک وقت میں کتنے انڈے دیتی؟ 300، چھوٹی چیز ہے۔ ان انڈوں کا رنگ کچھ گھنٹوں میں کالا ہو جاتا ہے تاکہ کسی دشمن مثلا چڑیا یا کیڑوں کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح کچھ لاروں کا رنگ بھی ان کے ارد گرد کے ماحول کی مناسبت سے بدل جاتا ہے۔ مچھر کی نشو و نما کے مختلف مراحل میں رنگوں کی تبدیلی سے کیا انڈے یا لاروا یا مادہ مچھر واقف ہو سکتی ہے؟ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب انڈے سیڈے یعنی انکیوبیشن کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ لاروے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کی کھال تنگ ہو جاتی ہے، اوپر سے اسکن، اور یہ سخت اور بھربری کھال آسانی سے ٹوٹ جاتی۔ اس مرحلے میں خول کافی تنگ ہوتا ہے۔ لاروے پوری طرح مکمل ہونے سے قبل 3 دفعہ اپنی کھال تبدیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا سائز کیا ہوگا اور کس طرح انسان نے اس کو نوٹس کیا، اور یعنی کس طرح یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں کون انسان وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ کس انسان کی کون سی لیبارٹری میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے کھلی فضا میں سب عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ لاروے کی خوراک کا انتظام، لاروا پانی کے نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 2 پنکھ نما اضافی اعضاء کے ذریعے جو پروں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پانی میں گرداب پیدا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا
پانی میں سے سرکل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بھंवर سا، اور چھوٹے چھوٹے بھंور سے ان کے اوپر بن جاتے ہیں جن کے ذریعے بیکٹیریا اور چھوٹے کیڑے ان کے منہ کی طرف بہہ کر آ جاتے ہیں. یعنی وہ جب اس کے فورس سے وہ دور تک رپل جاتا ہے تو واپس آتی ہے تو وہ بیکٹیریا وغیرہ ان کی طرف آ جاتے ہیں جس کو کھا کے پھر وہ زندہ رہتے ہیں. اور یہ سروائیول جو ہے یہ انڈر واٹر ہوتی. سانس لینے کا طریقہ لاروا کا، ایک ہوائی نل کی ٹیوب یا سنورکل کے پانی کے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے سانس لیتے ہیں. اس نالی کے پاس لاروے کے جسم سے ایک لزوجی افزاز موجود ہوتی ہے، یعنی ایک چپکنے والی سیکریشن جو پانی کو ان خالی جگہوں میں جانے سے روکتی ہے جن کے ذریعے لاروے سانس لیتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس سے پیوپا بنتا ہے اور بھرپور مچھر بننے کا آخری لیکن انتہائی خطرناک مرحلہ. اس مرحلے میں سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہ بند کر دی جاتی ہیں جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے. سانس لینے کا انتظام 2 اور نلکیوں سے لیا جاتا ہے جو اس کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہو جاتی ہیں. اب پیوپا جو ریشمی کوکون میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے اس کو اوپر سے پھاڑتا ہے، لیکن اب اس نسیج میں پانی بھرنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے خاص لیسدار مائع سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ مچھر کے سر کو پانی سے بچایا جا سکے. اب دیکھیں کتنا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور کون کر رہا ہے یہ اہتمام؟ رب. یہ لمحہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ پانی میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن مچھر اس مرحلے سے بھی کامیاب باہر نکل آتا ہے. اب وہ وقت ہوتا ہے جب اس مچھر کو باہر آنا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تبدیلی کا عمل بے حد پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے جسے نہ تو یہ لاروا نہ ہی مادہ مچھر خود بنا سکتی ہے. مادہ مچھر نے تو انڈے دیے اور اس کا کام ختم، اور باقی یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ خود سے خود نہیں ہو رہا. مچھر کی آنکھ، مچھر کی 100 مرکب آنکھیں ہوتی، کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں. یہ آنکھیں اسے آسانی سے چاروں طرف دیکھنے میں مدد دیتی ہیں. ہم انسان تو ایک ہی طرف دیکھ سکتے ہیں، مچھر چاروں طرف دیکھتے ہیں، اسی لیے جب آپ مچھر کو پکڑنے لگتے ہیں تو مچھر بھاگ جاتا ہے. مچھر باہر کی دنیا کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ مچھر اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں، یعنی مچھر رنگوں کے ذریعے چیزوں کو پہچانتے ہیں جن کا انحصار ان کی حرارت پر ہوتا ہے. مچھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے درجہ حرارت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے انہیں روشنی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے اندھیرے میں زیادہ کاٹتے ہیں. یہ حرارت کے بہت کم فرق ابھی انسانوں کے جسم کے اندر کہاں کیا ہے وہ ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہیٹ پرسپشن کے ذریعے. مچھر خون کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ مچھر کی غذا جو ہے وہ خون ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے، اس کو اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ خون سے حاصل کرتی ہے. میل مچھر خوراک کے لیے پھولوں کا رس استعمال کرتا ہے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انسانی خون صرف مادہ مچھر پیتی ہے. آپ کو مچھر نہیں کاٹتا، مچھر کاٹتی ہے یا مچھری کاٹتی ہے. مچھر کے خون پینے کا حیران کن نظام. جب یہ جسم کے کسی حصے پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہونٹوں سے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کہاں کاٹنا ہے. پھر اپنے اوپر والے جبڑے سے جو ایک آری کی طرح ہوتا ہے جسم میں سوراخ کرتا ہے، اس سوراخ میں اپنا ڈنگ داخل کرتا ہے. یعنی ڈنگ ڈائریکٹ نہیں انجیکٹ کرتا بلکہ پہلے کٹ لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اندر جاتا ہے. مچھر کا سرنج کی شکل میں ڈنگ جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے خاص غلاف چڑھا رکھا ہے، یعنی جو ڈنگ ہے اس کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے. یہ ڈنگ ایک سرنج کی طرح ہوتا ہے، اس پر خول ہوتا ہے جو استعمال سے پہلے ہٹا لیتا ہے. جیسا کہ انسانی جسم خون جمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے توڑنے کے لیے مچھر ایک لیکوڈ سوراخ میں داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے خون جمتا نہیں اور مچھر خون پی سکتا ہے. اسی سیال مادے انزائم کی وجہ سے ہمیں کھجلی اور سوجن ہوتی ہے، وہ جو ہمارے اوپر لگاتا ہے. فما فوقہا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے، کیونکہ اتنا حیرت انگیز طریقے سے وہ پیدا ہوتا ہے، اتنے حیرت انگیز طریقے سے وہ اپنا کام کرتا ہے، اتنی ساری اس کی آنکھیں ہیں، دیکھتا بھی زبردست طریقے سے ہے. جو اپنا ڈنگ لگاتا ہے اس میں پہلے کٹ کر کے انجیکٹ کر کے پھر اوپر سے ڈس انفیکٹ کر دیتا ہے. فما فوقہا، اور پھر اس سے اوپر جو چیز ہے اس سے بھی اللہ نہیں شرماتا کہ اس کی مثال دے. مچھر جتنا حقیر ہے اس سے بھی ایک چھوٹی مخلوق اس کے اوپر رہتی ہے جس کو مچھر کی جوں یا کیڑا کہہ سکتے ہیں. اس جوں کے بھی بہت پیچیدہ اندرونی نظام ہے، کمپلیکس انٹرنل سسٹم ہے جسے دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے میں مدد ملتی. پیراسائٹ اور اوپر ٹاپ موسٹ حصے میں رہتی ہے مسکیٹو کے. مچھر جیسے حقیر کیڑے سے
ملیریا جیسا خطرناک مرض پھیلتا ہے جس سے موت بھی واقع ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں کہ جو کسی وار میں بھی نہیں ہوتی، صرف ملیریا کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حقیر نہیں۔ یہ ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے، نظر چھوٹی ہوتی ہے کہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں اور ہم مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ انسان کی عقل اور سمجھ اللہ کے آگے بے بس ہے۔ دین کی بات بتانے میں اعتماد ہونا چاہیے اور بتانے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ قرآن میں حجت اور بحث سے بچنا چاہیے، یعنی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہ اور فاسق لوگوں کا شیوہ ہے۔ قرآن کی مثالوں پر غور و فکر سے سوچ کے کئی زاویے کھلتے ہیں۔ یہ ریفرنس ہے ہارون یحییٰ کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ پریزنٹیشن مل جائے گی۔ کوئی چیز جو آپ کو خیال آئی ہو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کس طرح اخلاص پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیسے خالص کریں۔ اب دیکھیے کہ جس کے ساتھ آپ کا جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے اس کے لیے آپ اتنے ہی زیادہ خالص ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ آپ کب مخلص ہوتے ہیں؟ سوچئے، جب اس سے بہت محبت ہوتی ہے، پھر آپ اس کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، آپ اس سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا عام انسانی رشتوں میں۔ مثلاً ایک ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، سچی اور خالص محبت، جو بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کے ہوتی۔ ماں ہر وہ کام کرتی ہے، کیا کسی کے کہنے سے یا ان کہے بھی، جو بچے کو فائدہ دیتی، تکلیف بھی اٹھاتی، کوئی اس کو انعام دے یا نہ دے، وہ سارے کام خوشی سے کرتی ہے اس کی۔ اور کیسے کیسے کام کرتی ہے ماں اپنے بچے کے لیے؟ کون کون سے کام؟ صرف جو اچھے اچھے پسند کے ہوتے ہیں اور جو اس کا دل نہیں چاہتا وہ چھوڑ دیتی؟ بچے کی نجاست بھی صاف کرتی، اور کبھی احسان جتاتی، منہ بناتی؟ نہیں، بچے کی نجاست بھی شوق سے صاف کرتی یا نہیں؟ یہ سچی اور خالص محبت ہی کی وجہ سے ہے نا، ورنہ تو کسی انسان کی نجاست دیکھ کر آپ اس سے دور بھاگ جائیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ گندا اور نیپی گندی اور اگر اماں کہہ دے کسی بڑے بہن بھائی کو کہ ذرا تم دیکھ لو، بچوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ بناتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ماں بھی ایسے ہی منہ بنا کے بھاگ جائے تو کیا ہو؟ اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی چاہت کے ساتھ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بچہ گندا تو ماں کھانا کھاتی، میز لگا ہوا سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں بچے کو لے کر واش روم میں پہنچی ہوئی۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے، عین اس وقت جب گھر سے نکلنے لگے، عین اس وقت جب کھانا لگا ہوا، عین اس وقت جب کوئی ضروری کام ہے، اور بچہ بالکل ماں کو ایک ایسی چیز میں مصروف کر دیتا ہے کہ جس میں کوئی اور برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور وہ خوشی کے ساتھ سب کچھ کرتی۔ پسندیدہ کام بھی اس کے، جب بچہ خوش ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے؟ ماں خوش ہوتی۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے۔ جب بچے کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ غم بھی ماں کو ہوتا ہے۔ یہ سب کیا خالص محبت ہے نا؟ ایسے ہی جس انسان کو اپنے رب سے خالص محبت ہوتی ہے، ایاک نعبد، وہی مطلوب ہوتا ہے، وہی مقصود ہوتا ہے، وہی محبوب ہوتا ہے ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو پھر اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی پکار پر لبیک کہے، اسی شوق کے ساتھ جس شوق کے ساتھ ماں بچے کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے۔ کیا ماں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ؟ ماں کو کوئی دلیل دینی پڑتی، کوئی آرگیومنٹس دینی پڑتی کہ اچھا تم اب اس کے لیے یہ کرو تو یہ فائدہ ہوگا، بچہ سنبھالو گی تو تم کو یہ ملے گا؟ نہیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ اور صرف یہ انسانوں میں نہیں، آپ دیکھیں جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جانوروں میں بہت ساری مثالیں کہ ایک ماں کی مثال جو بچے کے لیے۔ تو جب انسان کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے پھر وہ نیند بھی چھوڑ دیتا ہے اور نیند توڑ کے سویرے اٹھتا ہے۔ اور جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ صرف فجر کے لیے نہیں، اس سے بھی پہلے اٹھتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر بھی خوش ہوتے ہیں روزہ رکھ کے۔ وہ اس کے لیے اپنا پسندیدہ ترین مال خرچ کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی محبت میں اپنی ہر پسندیدہ چیز دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے اللہ کے لیے خالص ہونا، اور اس میں وہ کسی تعریف کی توقع نہیں رکھتے کہ کوئی اور دوسرا تیسرا ان کی تعریف کرے، انکریج کرے یا اپریشیٹ کرے۔ نہیں، غیر ضروری باتیں کم کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے غور و فکر زیادہ ہوگا، اور جب کنسنٹریشن چند چیزوں پر ہوگی تو نماز میں بھی فوکس زیادہ ہوگا۔
کیونکہ نماز آئینہ ہے نا ہمارا، جو کچھ ہم دن میں کرتے ہیں وہی نماز میں یاد آتا ہے. جب آپ اچھی کام کریں گے تو نماز میں بھی اچھی باتیں یاد رہیں گی. جو باتیں اب سمجھ نہیں آئیں وہ آئندہ آ جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کے بہت سے حصے ریپیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے علم حاصل کرنا پھر اس علم کا عمل کا حصہ بننا یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. کوئی پودا ایک دن میں پھل نہیں دیتا ہے. کوئی پودا ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دن میں پھل دے. کوئی بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہوتا. اسی طرح انسان بھی ایک دن سیکھ کر عالم نہیں بن جاتا اور اس کو ہر چیز ازبر نہیں ہو جاتی. اور صرف ایک دن کا کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں ساری نیوٹریشن مل جائے. یہ دن میں ایک وقت کا کھانا کافی ہوتا ہے. ایک وقت صبح آپ نے ناشتہ کر لیا، کل تک چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. اسی طرح ایک دفعہ کوئی کانسیپٹ آپ کو اگر دیا جاتا ہے، ایک لیسن میں آپ کو ایک چیز پڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ کو صرف 10% سمجھ آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل آپ کی ڈائجیشن. کچھ لوگ تھوڑا بھی کھائیں تو ان کو بہت لگ جاتا ہے نا، اور کچھ لوگ بہت بھی کھائیں تو ان کو کچھ نہیں لگتا. فقل قرآن میں آتا ہے، اوس بھی کافی ہو جاتی ہے اچھی زمین کے لیے. تو اسی طرح کچھ لوگ تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں تو ان کے عمل میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ بہت سا بھی پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ سے مانگتے رہیے کہ زیادہ فائدہ پہنچے. اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ دعا اسی لیے، رٹنے کے لیے نہیں، یہ تو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو فکر نہیں کیا کریں، بس جو اللہ نے توفیق دی، جو مل گیا اور مزید مانگے اور صبر کے ساتھ چلتے رہیں، کچھ آگے جا کے مزید فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.